حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس لحاظ سے بھی بلند ترین مقام پر فائز ہیں کہ آپ نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا پیغام معاشرے کی ہر سطح پر اجاگر فرمایا۔ ہم نے پڑھا کہ کس طرح آپ نے اپنے گھر میں اللہ کی توحید کا پیغام سنایا۔ وہ گھر جو بتوں کی فیکٹری تھی، جہاں بت بنائے جاتے تھے اور سپلائی کیے جاتے تھے، اور آپ کے والد اس وقت کی حکومت میں مذہبی امور کے وزیر تھے، اور یہی معاملات ان کے ذمے تھے کہ جہاں بتوں کی کمی محسوس ہو وہاں وہ کمی پوری کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پھر پوری قوم کے سامنے بھی اللہ کی توحید کا پیغام اجاگر فرمایا آپ نے۔ اسی دوران ایک دفعہ آپ کا آمنا سامنا ہو گیا وقت کے بادشاہ کے ساتھ۔ وہ بت پرست بھی تھا، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی خدا سمجھتا تھا۔ قرآن حکیم نے وہ واقعہ ذکر فرمایا ہے اس کا نام لیے بغیر۔ تفاسیر کی کتب میں اس کا نام نمرود آتا ہے۔ نمرود بادشاہ تھا اس وقت کا۔ تو اللہ کی توحید کا پیغام اور اللہ کی ذات کا تعارف وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے مدلل انداز میں بیان فرمایا کہ واقعہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ آپ کی دلیلوں کے سامنے وہ لاجواب ہو گیا۔ اس سورۃ البقرہ ہے، اور چونکہ یہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے، اس لیے یہ تیسرا سپارہ جہاں سے ہم پڑھیں گے، یہاں وہ واقعہ ذکر ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ۔ قرآن کے مخاطب، قرآن سننے والے لوگوں، کیا آپ نے دیکھا نہیں وہ آدمی جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ فی ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں۔ آپ کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ طویل گفتگو ہوئی، لیکن قرآن حکیم نے خلاصہ بیان کیا، اور سب سے پہلے اس کی گمراہی کا سبب بیان کیا۔ فرمایا أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اس کے بھٹکنے کا سبب یہ تھا کہ اسے اللہ نے بادشاہی دے دی۔ بادشاہی ملنے کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ بجائے اس کے کہ حقیقت کو مانتا کہ بادشاہی دینے والی ذات اللہ کی ہے اور وہی ساری کائنات کا خدا ہے، یہ بات ماننے کی بجائے اپنی خدائی منوانے میں لگا ہوا تھا کہ مجھے خدا مانو، مجھے رب کہو۔ اسی لیے علماء نے
اسی آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی یہ چمک بڑے کم لوگوں کو سیدھا رہنے دیتی ہے. یہ تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا تھا نا. کلمہ گو مسلمان بھی بے انتہا آپ کو ایسے ملیں گے جن کی گمراہی کا، بد عملی کا اور بے عملی کا، دین سے دوری کا سبب دنیا کا مل جانا ہے. یہ دنیا چیز ہی ایسی ہے. بظاہر میٹھی ہے، بڑی دلکش ہے، ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دین دار طبقہ بھی چاہتا ہے کہ ایک سے دو ہو جائے، راتوں رات امیر ہو جاؤں. لیکن قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اکثر و بیشتر گمراہی کا سبب بنتی ہے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، اب وہ ٹائم نہیں، ذرا اشارہ میں کرتا ہوں. ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں، میرے مال میں وسعت آئے. آپ اس کو ٹالتے رہے کہ زیادہ کی خواہش نہ کر، زیادہ مال ہونے کی دعا مجھ سے نہ کروا، کیونکہ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن تو ہے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی بتایا کہ الدنیا جیفتن، کہ لوگوں یہ دنیا مردار ہے. مردار، جیفا مردار. صحابہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے، بکری کا کان کٹا ہوا بچہ مرا ہوا پڑا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کتنے کا خریدو گے؟ سمجھانا چاہتے تھے بات، بھائی کتنے کا خریدو گے؟ آپ نے جب سوال کیا تو صحابہ نے عرض کیا عیب دار بھی ہے، کان کٹا ہوا ہے، پھر مرا ہوا ہے، تو ہم نے کیوں خریدنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ساری دنیا اس سے بھی گئی گزری ہے، بے قدر بے حیثیت ہے. یہ آپ کی تعلیمات تھی. بہرحال خلاصہ یہ کہ انہوں نے دعا کروائی اور آپ نے جس اندیشے کا اظہار کیا تھا وہی ہوا، وہ مرتد ہو گیا. اب وہ تفصیل ہے لمبی، بڑی عبرت انگیز وہ کہانی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے دور رہنے کا بھرپور پروگرام دے کے گئے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ ہی کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی صاحب ثروت، صاحب خیر، مالدار آدمی تھا. لیکن وہ مال جو اللہ کی بغاوت پہ لائے اور اللہ کی نافرمانی کا سبب بنے، در حقیقت مذموم وہ ہے، مذمت اس کی گئی ہے اسلام میں. ورنہ اس کو خیر بھی کہا گیا ہے، انہو لحب الخیر لشدید، مال کو خیر بھی کہا گیا ہے قرآن حکیم میں. لیکن یہ خیر تب ہی ہے جب یہ خیر پر رہنے دے. جب اللہ کا باغی بنائے، اللہ کا نافرمان بنائے تو یہ خیر نہیں ہے. تو آئیے پڑھ کیا رہے تھے کہ بادشاہ نمرود کی گمراہی کا سبب بادشاہی بنی. بہرحال گمراہ اتنا ہوا کہ خالق کے حقیقی کو بھول کے اپنی خدائی کا پرچار کرنے لگا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، تو آپ نے اس کو اللہ کا تعارف کیسے کروایا؟ قرآن کہتا ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت.
اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا تعارف یہ ہے، میرے رب کی طاقتیں یہ ہیں، قدرتیں یہ ہیں کہ یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے اور موت کے جام بھی وہی پلاتا ہے۔ یہ پہلی دلیل دی۔ اور باطل جتنا بھی باطل ہو، دلائل تو اس کے پاس ہوتے ہیں، ایک دفعہ تو وہ دلیلیں ضرور دیتا ہے نا۔ چنانچہ نمرود نے کہا اس دلیل کے جواب میں، انا احیی و امیت، رب کا یہی اگر تعارف ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے تو یہ میرے اندر بھی موجود ہے۔ انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت بانٹتا ہوں۔ اور وہ واقعہ پھر آپ نے سنا تفسیر میں ہے کہ سزائے موت کے قیدی کو بلایا، کہا تو آزاد، دلیل کا ثبوت عملی طور پہ مہیا کیا کہ دیکھو جی موت ملنی تھی، میں نے اسے زندگی دے دی، اور ایک بے گناہ بے قصور کو مار دیا، دیکھو میں نے موت دی ہے کہ نہیں دی۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کے پاس سے ان کے پاس علم ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے کہ اس کا ذہنی اس کی سطح کیا ہے، یہ کیسے بات کرتا ہے۔ قال ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل سے اس کافر پر حملہ کیا، دوسری دلیل دی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرے اللہ کا تعارف یہ ہے، میرے مالک کا تعارف اور پہچان یہ ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اس نے اپنا آپ پیش کیا تھا پہلی دلیل کے مقابلے، یہاں آپ نے خود ہی اس کو آگے کر دیا، ادھر پھر فرمایا فاتی بہا من المغرب، پہلی دلیل کا بے ڈھنگا سا توڑ تو نے پیش کیا کہ جی موت والے کو زندگی دے دی اور زندہ رہنے کا جس کو بھی حق تھا اسے موت سے دوچار کر دیا۔ میرے اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اپنی خدائی میں اگر اس دعوے میں سچا ہے تو فاتی بہا من المغرب، لانا سورج کو مغرب کی طرف سے، مغرب کی طرف سے سورج لا۔ قرآن حکیم نتیجہ دیتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران رہ گیا کہ اس دلیل کا میں جواب کیا تھا، اس دلیل کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے انصاف لوگوں کو اللہ بھی ہدایت جیسی انمول نعمت سے نہیں نوازتا۔ ہدایت کے طلب کرنے والوں کو، تلاش کرنے والوں کو ہدایت اس طرح دیتا ہے کہ روم سے صہیب کو عطا کر دیتا ہے، طلب والوں کو اس طرح دیتا ہے کہ ایران سے حضرت سلیمان کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے آتا ہے، اس طرح ہدایت بانٹتا ہے۔ اور جن کے نصیب میں اور طلب میں اور تلاش میں جستجو میں ہی ہدایت نہ ہو، انہیں پاس رہ کے بھی ابو جہل بنائے رکھتا ہے اللہ۔ اس طرح ہدایت کا یہ تو نصیب ہے جس کا۔ یوں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی اللہ کا تعارف کروایا،
اپنے باپ کو بھی اللہ کا تعارف اور وحدانیت سمجھائی، اور اپنے وقت کے بادشاہ کو بھی اللہ کا تعارف سمجھایا اور کروایا اور پہچان کروائی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اسی واقعے سے روشنی لے کر یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ آج بھی اسی طرح ابراہیمی انداز اختیار کرتے ہوئے معاشرے کی ہر سطح پر اللہ کی بات کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں، یہ مقام ہے وقت کی حکومت کو اللہ کا تعارف کروانا۔ اور ہمارے ملک میں آج جو حکومت ہے، یا پہلے بھی جو حکومتیں ہوں گی یا آئندہ بھی جو حکومتیں ہوں گی، حکومتی سطح پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا پورا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ وقت کے بادشاہ، یہ وقت کے وزیر اعظم اور وقت کے صدور، یہ اپنی انتخابی مہم چلانے سے پہلے بھی قبروں پہ حاضری دیتے ہیں، اور انتخابی مہم کے بعد اگر جیت جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے پھر قبروں پہ حاضری۔ شرک کی پوری سرپرستی اس حکومت کی سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ پروان چڑھایا جا رہا ہے، پھر لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ جی بارشیں نہیں ہو رہی۔ جس دھرتی کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، خون کی ندیاں بہائی گئیں اللہ کے نام پر، پوچھئے بڑوں سے اور کتابوں میں پڑھیے، اتنی بڑی ہجرت تاریخ انسانی میں نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہوئی 1947 میں۔ 1 کروڑ کے لگ بھگ آدمی ادھر سے ادھر آئے، اتنی بڑی مائیگریشن آج تک نہیں ہوئی۔ وہ اسی ایک نام پر تھی کہ ہم اسلام کے نام پر پاکستان بنا رہے ہیں۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا، لوگ پوچھتے جی بارشیں نہیں ہوتی، گناہوں کی، اللہ کی بغاوت کی کوئی انتہا ہے سے کہ حکومتی سطح پر اللہ کے شرک کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا پورا نظام چلایا جاتا ہے، پورا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، گھوڑے جیسے جانور کو اللہ کا شریک ٹھہرا کے اس سے حاجتیں مانگی جانی ہیں، اس سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، اور سرکاری سطح پہ، حکومتی سطح پہ انتظامیہ سارے کام کی نگرانی اور محافظ بن رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جہاں محلے کی سطح پہ، مسجد کی سطح پہ یہ بات کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق، مالک، رازق اس کائنات کا نہیں ہے، وہی بادشاہوں کو، حکومت کو اور انتظامیہ کو اور ملک کے کرتا دھرتا لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، یہاں حکومتی سطح پہ شرک کی سرپرستی چھوڑی جائے۔ گناہ اور بھی ہیں، سود کی سرپرستی بھی حکومت کر رہی ہے، اور اسی کا وبال پورے ملک میں پھر پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال جہاں کہیں ممکن ہو وہاں یہ انتظام بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ چل رہا ہے، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ سارے نبی، سچے نبی سارے قیامت کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے کہ ایک دن ایسا اللہ نے رکھا ہے، سب نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کا مقصد ہے اپنے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا حساب دینا۔ تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گزارش کی، قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے، آخر میں وہ پڑھتے ہیں، یہی دوسرا صفحہ ہے سورۃ البقرہ۔ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتی۔ لائٹ آ گئی ہے، تھلے کرے ہو۔
میرے اللہ مجھے بتائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ آپ بیان بھی کرتے تھے نا، سمجھاتے بھی تھے، اور ہمارا سب کا مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مردوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن وہ ہڈیاں، وہ چورا کی ہوئی ہڈیاں، وہ سارا کچھ کھایا ہوا، وہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال ابھرتا ہے۔ اور آج جدید دور میں جو الحاد لوگ پھیلا رہے ہیں وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں جی، ایسے ہی بس کی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کر دیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ قال اولم تؤمن، رب العالمین نے پوچھا کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ اللہ کے اس سوال سے ہی آج کے جدید الحاد کا رد ہے۔ الحاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو کفر پھیلایا جا رہا ہے نا اسلام کے نام پر، اس کو کہ یہ جی کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہونا کو نہیں، پتہ نہیں، یہ مسلمان مولویوں کی پھیلائی ہوئی باتیں۔ تو یہ ساری باتیں ماننے کے لیے سب سے پہلے یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے۔ جب یہ بات بندہ مانے گا تو پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جب یہ مانے گا کہ اللہ کے پیغمبر نے جو فرمایا، جو دکھایا، جو سمجھایا وہ سچ، وہ برحق ہے، تو پھر قیامت کے اور مردوں کے زندہ ہونے کے یہ سارے حالات کو مانے گا۔ اور اسی میں سے بات یہ بھی سمجھیے کہ جب وہ مردوں کے زندہ ہونے کا سائنسی بنیادوں پہ انکار کرے گا یا ان ملحد قسم کے لوگوں کے دلائل میں آ کر، جھانسوں میں آ کر انکار کرے گا، تو وہ اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ مردے زندہ نہیں ہونے، قیامت نہیں آنی، وہ در حقیقت رسول اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ یہ اتنا خطرناک پہلو ہے۔ تو یہ رب العالمین نے بھی پوچھا آپ سے کہ جناب آپ کیوں یہ پوچھ رہے ہیں کہ مردے میں نے کیسے زندہ کرنے ہیں؟ کیا آپ کو یقین نہیں؟ قال بلا، پیغمبر تھے، یقین کیوں نہ ہوتا؟ عرض کرنے لگے اللہ کیوں نہیں، یقین تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرا دل زیادہ مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے پھر عملی نمونہ دکھایا۔ قال فخذ اربعة من الطير، فرمایا 4 پرندے لے لو، فسرهن إليك، انہیں اپنا آتی بناؤ، جہاں آپ جائیں وہاں وہ جائیں، آپ کے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں، عادی بن جائے آپ کے۔ پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا گوشت، ہڈیاں اور ان کے پنکھ سب کچھ ملاؤ، مکس کرو۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر اس مکسچر کو، تینوں چیزیں، ہڈیاں بھی، گوشت بھی، پر بھی، ان میں سے ایک ایک حصہ لے کے ہر پہاڑ پہ رکھو۔ پہاڑ پہ تھوڑا سا اس پہاڑ پہ، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ۔ ثم ادعوهن، پھر پہلے جب زندہ تھے تو جس نام سے جس جانور اور پرندے کو آپ پکارتے تھے، نام رکھے ہوتے ہیں نا پرندوں کے بھی، جانوروں کے بھی، اور وہ نام سن کے بھاگے آتے ہیں، فرمایا ان کو بلاؤ اپنی طرف، یاتینک سایہ، دوڑ کر آپ کی طرف آئیں گے۔ حالانکہ ہر پرندے کے جسم کا حصہ مختلف پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے، تو یہاں نتیجہ نہیں، لیکن مفسرین نے لکھا کہ آپ نے ایسا کیا اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی آپ نے پرندوں کا نام لے کے پکارا، جس پرندے کے جسم کا جو حصہ جس پہاڑ پہ پڑا تھا وہیں سے اڑ کے ایک جگہ جمع ہوا، وہ ذبح کیا ہوا، وہ مکس کیا ہوا پرندہ جڑ کے دوبارہ زندہ ہو گیا۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پوری طرح یہ جان لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف تھا۔ 3-4 جمعوں میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے گھر میں بھی اللہ کی بات کی، قوم کے سامنے بھی اللہ کی بات کی، اور شاہی دربار میں بھی اللہ کا تعارف کروایا۔ اور آج بھی اسی طرح ضرورت ہے ہم سب کو بھی، پوری قوم کو، کیونکہ پوری قوم شرک میں مبتلا ہے، پوری قوم اللہ کا تعارف بھول چکی ہے، پوری قوم اللہ کے غیروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو کہ ظلم عظیم ہے۔ قرآن کی زبان میں اس سے بڑا ظلم کہیں اور نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا مانا جائے، کسی اور کو مشکل کشا مانا جائے، کسی اور کو اولاد دینے والا مانا جائے، کسی اور کو برکت دینے والا مانا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو بیٹی دینے والا، بیٹیاں دینے والا، مشکلیں حل کرنے والا مانا جائے۔ اس سے بڑا اس دھرتی پہ کوئی اور ظلم نہیں۔ تو اور یہ ظلم ایسا ہے جس کے بارے میں بار بار آپ کے ذہن نشین بات کرائی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں رب العالمین نے سچی کتاب میں ایڈوانس اعلان کر رکھا، کوئی نہیں بخشنا۔ تو اپنا ہی اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ہمدردی اور غمگساری کے ساتھ یہ پیغام بھی پہنچاتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے۔